بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ جسم فروشی کو نارملائز کرنے کے جو آج کل بہت سارے طریقے ہمیں بتائے جا رہے ہیں اور معقول سمجھنے کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اس پر ایک بات یاد آئی ہے، اس کے اوپر ہے۔ کچھ 7-8 سال قبل ایک آنٹی سے مکالمہ ہو گیا تھا۔ 8-9 سال پہلے میں خود ایک انکل نہیں تھا، لہٰذا موے چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو محترمہ وہی گسی پٹی باتیں کرنے لگی جو لمز یونیورسٹی کی پروفیسر جناب ندا کرمانی صاحبہ نے کی ہیں کہ جسم فروشی بھی ایک کام ہے، ایک سروس ہے۔ جس طرح ایک مزدور اپنے جسم کے اعضاء استعمال کر کے اپنے لیے روٹی کماتا ہے، ویسے ہی ایک ورکر کماتی ہے۔ مزید یہ کہ معاشرے میں یہ پیشہ موجود ہونے سے مردوں کے جنسی ہیجان سے پیدا ہونے والے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں عادت سے مجبور محترمہ سے پوچھ بیٹھا، آپ کے میاں کسی سروس کی خاطر مزدور، پلمبر، الیکٹریشین، مستری کو گھر لا کر کام کرواتے ہوں اور یقیناً آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہوگا۔ فرض کریں آج رات آپ کے میاں ایک جسم فروش خاتون کے ساتھ تشریف لائیں اور آپ سے عرض کریں کہ بیگم ذرا مجھے اس مزدور کی سروس چاہیے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بس پھر کیا تھا، ڈریگن کی طرح منہ سے آگ اگلنے لگی۔ گھٹیا لوگ فوراً ذاتیات پر اتر آتے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں۔ میں احتراماً مخاطب ہوا، محترمہ پہلا یہ کیا بات ہوئی؟ کسی اور کا شوہر، بیٹا، باپ، بھائی سروس حاصل کرے تو معاشرے کی ضرورت کہلائے گا، اور آپ کا میاں کرے تو ذاتیات۔ کیا اس بات کا امکان نہیں کہ آپ کے میاں میں بھی دیگر خواتین کے لیے جنسی ہیجان اٹھتا ہو اور وہ کسی جسم فروش کی سروس افورڈ بھی کر سکتے ہوں؟ تو بلا آپ کون ہوتی ہیں کسی کی روزی روٹی پر لات مارنے والی؟ الو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد کو چیٹنگ کا لائسنس دے دیا جائے، منہ سے جاگ نکالتے جواب دیا۔ چیٹنگ کیسی؟ دونوں کی مرضی سے کام ہو رہا ہے، دھوکہ بازی بھی کوئی نہیں، سروس کے بدلے اتفاق شدہ رقم دی جا رہی ہے۔ آپ پلمبر مستری سے بھی یوں ہی جلتی ہیں کیا؟ چیٹنگ مطلب اپنے رشتوں کے ساتھ چیٹنگ، اپنی بیوی کے ساتھ چیٹنگ؟ اوہ اچھا، یعنی آپ مانتی ہیں کہ یہ پروفیشن جیسے آپ دیگر مزدوری اور سروس سے تعبیر کر رہی تھی، سماج پر اتنے شدید منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے؟ اگر اسے کسی شوہر، بیوی، بہن، بھائی سے منسوب کیا جائے تو یہ مخاطب کو غصے سے آگ بگولا کر دے گا۔ اب آپ خود انصاف کیجئے کہ اگر یہ رائج ہو گیا تو اس نے خاندانی نظام اور رشتوں کے تقدس کی کیا دھجیاں اڑانی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر مرد اس سروس کو حاصل کرے، اور نہ یہ مطلب تھا کہ کوئی بھی عزت دار عورت یہ سروس فراہم کرنا شروع کر دے۔ اوکے، تو آپ کا مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ کوئی عزت دار پیشہ نہیں ہے، لیکن باقی سروس پرووائڈر تو عزت دار ہی مانے جاتے ہیں معاشرے میں۔ پھر جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ آپ نے ہر مرد اور عورت کو یہ کام کرنے کو نہیں کہا، تو ذرا مجھے بتائیے کہ یہ کام کس نے کرنا ہے اور کس نے نہیں؟ اس کا فیصلہ وہ شخص خود کرے گا یا آپ؟ او پاگل، اس کا فیصلہ عورت خود کرے گی اپنے حالات دیکھتے ہوئے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں، اور معاشرے پر لازم ہے کہ اسے عزت کی نظر سے دیکھے۔ تو پھر جو محترمہ آپ کے میاں کے ساتھ تشریف لائی تھی، اپنی مرضی سے آئی تھی، آپ نے ان کی عزت کیوں نہیں کی؟ کچھ چائے بسکٹ ہی پوچھ لیا ہوتے۔ دفع ہو جائیں یہاں سے، آپ کی تیاری ٹھیک نہیں، اگلی باری کر کے آئیے گا۔ میں پٹاخہ پھوڑ کے نکل آیا۔ یہ ایک تحریر ہے، اور یہ تحریر ان لوگوں کے لیے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی نحوست پھیلا رہے ہیں، جو اس طرح کی نحوست پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 1 یا 2 دن کے بعد ان کا عورت مارچ آئے گا، اور اس میں اس طرح کے جو بینرز وغیرہ ہوں گے وہ میرا جسم میری مرضی کے ہوں گے، اور انتہائی گھٹیا جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا افلاطون انہوں نے چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بارخان کا آپ لے لیں واقعہ، تو اس کے اوپر ان کی خاموشی مجھے معنی خیز لگتی ہے۔ یہ عورت مارچ کرتی نہیں تھکتی، کوئی نہ کوئی انہوں نے ڈرامے بازی پاکستان میں کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ جب عورت پہ مظلوم ہوتا ہے، یہ ساری موم بتی مافیا خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے، اس ٹائم ان کی آواز نہیں نکلتی۔ یہ صرف پاکستان میں ایک دن ہے، اور اس دن کو انہوں نے منانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ صحیح راستے پہ ہیں، تو ہم اسلامی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ہم ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میں خود اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب بس میں سفر کر رہے ہوتے تھے کہ
کوئی عورت آتی بعد میں تھی تو پہلے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کو جگہ دی جائے. ہمارا تو معاشرہ وہ ہے کہ جس میں اگر عورت پیچھے، اگر آپ دوسرے یورپی کنٹریز میں چلے جائیں، یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اتنی 50-50 جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں وہ دیے جائیں. تو ان کے حقوق یہ ہیں کہ اگر ایک لمبی لائن لگی ہوگی نا تو عورت بھی پیچھے، سب سے پیچھے کھڑی ہوگی. اور ہمارے پاکستان کا حقوق یہ ہے کہ اگر بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے تو عورت کو ساتھ والی لائن میں پہلے جگہ دی جاتی ہے کہ آپ بہن یہاں پہ آ جائیں، آپ ہم سے پہلے اپنا کام کروائیں اور یہاں سے چلے جائیں. ہم تو اس معاشرے کے پیروکار ہیں. تو یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، فلاں کام کرنا ہے، یہ وہ. ایک دن ہوتا ہے اس میں اول پٹونگ جو ان کے اشتہار ہوتے ہیں وہ انہوں نے لگا کے ہمارے معاشرے، ہمارے پاکستان کا مذاق بنا کے انہوں نے ایک دن منانا ہوتا ہے. اور اس میں نصیبہ جو نعرے لگانے ہوتے ہیں وہ لگا کے بس ان کا ایک دن پورا ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو لبرلز آپ لوگوں کے کام ہیں، یہ اپنے کام اپنے گھروں میں کریں اور باہر گلیوں میں جا جا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اپنا اور اپنے اس ملک پاکستان کا خیال رکھیں اور اس طرح کے فتنوں سے بھی بچیں اور ان سے بھرپور بچنے کی کوشش بھی کریں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ